اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیو، گرامی قدر دینی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب المسند کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحرا کے علاقے کا، ایک بادیہ کے علاقے کا شخص آپ کے پاس آتا ہے، جسے یہاں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی بدو کہتے ہیں نا، بدو۔ وہ بڑا ہی قیمتی سیجان، ایک خوبصورت قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اس کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا، اور اس میں جو بٹن لگی ہوئی تھی وہ ریشم کے دھاگوں سے جو بٹن بنائی جاتی وہ بٹن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھڑے ہو کر سیدھے کہتا ہے، اے لوگو، آپ سے خطاب نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں ہوتا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بھرا ہوا آیا تھا، اس کے دل میں کچھ تھا جو نکال دینا چاہتا تھا۔ کہتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے اس ساتھی نے، کس نے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے اس ساتھی نے ہر شریف زادے کو نیچے گرا دیا ہے، ہر شریف زادے کا مقام اس نے گھٹا دیا ہے، اور ایک خاندانی بکری کے چرواہے کو کتنا اونچا مقام دے دیا ہے اس نے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے اس جیسے اپنے جو شریف بن رہا تھا، شریف زادوں کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بکری کے چرواہے، حضرت بلال جیسے غلام، حضرت صہیب رومی جیسے لوگوں کو یہ اپنے نزدیک کیا ہے؟ اونچا مقام دیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات پر غصہ آیا، اور آپ کھڑے ہوئے اور جا کر کے اس کے جبے کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا، کہا کہ یہ تیرے اوپر جو کپڑا ہے کسی عقل مند کا نہیں بلکہ بیوقوفوں کا کپڑا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات جیسا آدمی ہو اس کو ویسے ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندوں کا کپڑا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ بیوقوفوں کا کپڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت تھا، کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے یا اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ ساتھیوں، وہی کیا وصیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے بیٹے، میں تمہیں دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کام سے بچنے کا حکم دے رہا ہوں، یعنی تم دو کام کرنا اور دو کام سے بچنا۔ وہ دو کام کون ہیں جو کرنے کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے نوح علیہ السلام نے فرمایا، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے اہتمام کا حکم دے رہا ہوں کہ اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس کلمے کو اپنے لیے حرز جان بنانے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ آخر لا الہ الا اللہ کا کیوں حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس لیے کہ اگر ساتوں آسمان
اور ساتوں زمین. ذرا غور کریں کیا فرمایا آپ نے. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ہے ساتھیوں ساتوں آسمان اور زمین کے مقابل میں, ذرا دیکھیں, اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا. اور آپ نے بیان فرمایا یہی اتنا نہیں ہے, اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ایک لوہے اسٹیل کا مضبوط حلقہ بنا دیا جائے, ذرا دیکھیں کتنا موٹا ہوگا وہ, ذرا سوچیں. ایک دائرہ بنائیں اور اس میں ساتوں آسمان اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر دیں, ساتوں آسمان اور زمین کا حلقہ بنا کر کے, کتنا موٹا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اس حلقے کو لا الہ الا اللہ توڑ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. یہ دو چیزیں تھیں جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا. اس کے بعد فرمایا وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ, اور تجھے دو چیزوں سے منع کر رہا ہوں. ظاہر بات یہ وفات کا وقت تھا, بڑی قیمتی نصیحت کر کے جا رہے تھے. دو چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں, تم شرک سے بچتے رہنا. شرک سے تم بچنا اور پرہیز کرنا, اس کو سمجھنا, اس سے ہر ممکن دور رہنے کی کوشش کرنا. والکبر, اور دوسرے کس سے؟ کبر سے, تکبر سے, گھمنڈ سے تم پرہیز کرنا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, شرک تو ٹھیک ہے لیکن گھمنڈ, کبر ہے. کیا ہم میں کا کوئی آدمی اچھا جوتا پہنے ہوئے ہو اور اس کے تسمے بھی اچھے ہوں تو یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کیا ہم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس 4 6 8 10 آدمی بیٹھے, اس کی اپنی ایک مجلس ہو, کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کبر کیا ہے آخر؟ آپ نے فرمایا حقیقی کبر جو ہے وہ کیا ہے؟ سفہ الحق وغمس الناس یا غمط الناس. سفہ الحق, حق کی پرواہ نہ کرنا, حق کی پرواہ نہ کرنا, اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا, حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا, یہ کیا ہے؟ یہی اصل کبر ہے. تو ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صحیح حدیث ہے. ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ آخر اس سے ہمیں اور آپ کو آخر کیا فائدے مل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے, اس بے ادبی کا جو کلام تھا, اس کے جواب میں آپ نے جو یہ حدیث بیان فرمائی, آخر ایسا کیوں؟ آخر اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا سبق مل رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ساتھیوں عموماً صحرا اور عموماً دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اسلام اور اسلام کی اقدار کو کم پہچانتے ہیں. خاص طور پر صحرائی علاقے میں رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پہچانتے نہیں تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ, سورہ توبہ کے اندر, سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. اسی لیے صحابہ کرام کو بسا اوقات یہ خوشی ہوتی تھی کہ کوئی بادیہ کے علاقے کا, صحرا کے علاقے کا آدمی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تاکہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو.
اس لیے کہ صحابہ آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں زیادہ سوال آپ سے نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی بادیہ کے آدمی آتا ہے تو ایسے بسا اوقات ہوا، چنانچہ حضرت انس بن مالک نے جیسا کہ مسند احمد میں ہے بیان فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغامبر میرے پاس آیا، آپ کا ایلچی میرے پاس آیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے کہا جو آپ کی طرف سے جو بھیجا ہوا تھا ہمارے پاس آتا اور کیا کہتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم، بلکہ اس نے تو قسم کھا، آپ نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے اٹھایا ہے اور زمین کو پھیلایا ہے، اس پر یہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اس ذات کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ کے رسول نے کا کہنا یہ تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں، یا آپ کے ذریعے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے پھر وہی بات دہرائی، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو ایسا اٹھایا بغیر کھمبے کے، زمین کو بچھا دیا ہے اور اس پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اللہ تعالی نے مجھے کس کا حکم دیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا۔ اس کے بعد اس نے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور آخر میں اس نے حج کا بھی ذکر کیا، سارا کچھ ہوتا رہا، روزے کا۔ تو آخر میں وہ کیا کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے یا آپ کو حقیقت میں بھیجا ہے، میں ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کروں گا، پورا اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ چلتا بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صدق الاعرابی دخل الجنہ، اگر اس بدو نے سچ کہا ہے، یعنی وعدے میں، اپنی وعدے میں سچا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو کیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بسا اوقات انتظار کرتے تھے کہ کوئی بادیہ کے علاقے کا آدمی آئے اور کوئی سوال کرے۔ دوسرا فائدہ ساتھیوں جسے عام طور پر آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور نادر آپ سننے میں آئیں گے، سننے پائیں گے، وہ کیا ہے کہ وفات سے قبل وصیت کرنا یہ مشروع کام ہے۔ ہر انسان کے اوپر چاہیے، بلکہ اگر کوئی چیز وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وصیت کرنی چاہیے تو ہمیشہ بلکہ لکھ کر کے اسے اب بھی، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ، کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کا لوگوں پر کیا ہے، لوگوں کا آپ پر کیا ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ساتھیوں۔ دیکھیے، حالانکہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے، آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے اور آپ نے بچوں سے نہیں بتایا، لکھ کر کے نہیں گئے، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ آپ کے گردن پر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اور اس وقت تک آپ کی روح جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ آپ جو ہے کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ سوچئے، کسی کو آپ نے دیا ہے اور بچوں کو نہیں بتایا، اب چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کا مال نہیں رہ گیا، کس کا رہ گیا؟ بچوں کا مال رہ گیا، اور آپ گنہگار ہو رہے ہیں کہ بچوں کا مال آپ نے دوسرے کو دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے صدقہ نہیں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ قرض کے طور پر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ آپ کی ملکیت ہے نا، آپ کے مرنے کے بعد کس کا ہو جائے گا؟ آپ کے اولاد کا ہے، اور آپ لکھ کر کے نہیں رہے، بچوں کا آپ کے حق مارا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے ساتھیوں کہ انسان کے اوپر کیا ہے،
کیا نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا وصیت کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اہتمام کرے اور لکھ کر کے یا بچوں سے کہے کہ ہاں بھائی میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حق نہیں، مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز وصیت کرنے کی ہے اور 3 رات گزر جا رہی اور بغیر وصیت کو اس کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وصیت اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ میں سوچنے لگا آخر کیوں ساتھیوں تکیہ کے نیچے کیوں، تکیہ کے نیچے دوسری جگہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ بڑے بوڑھے پرانے جو رہا کرتے تھے اپنا پیسہ تکیہ ہی میں رکھا کرتے تھے، قیمتی چیز جو رہتی کہاں رکھتے تھے اس کو؟ جی تکیہ میں، وہیں نیچے رکھا کرتے تکیہ کے اندر، اس لیے وہاں رکھا کہ سب سے پہلے لوگوں کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ تکیہ کے نیچے جائے گا، اور یہ وصیت ہے سب سے پہلے لوگوں کو مل جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ساتھیوں وصیت حقوق کی تو ہے، لیکن سب سے بہتر وصیت کیا ہے جو کرنی چاہیے؟ سب سے بہتر وصیت، سب سے بہتر وصیت جو کرنی چاہیے وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی، دین پر ثابت قدم رہنے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی وصیت کرنی چاہیے۔ یہ سب سے اہم ہے، اور اللہ کے نبیوں کا اور ولیوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد، ان لوگوں کی وصیت، حضرت یعقوب کی وصیت کا ذکر ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی۔ کس بات کی وصیت کی تھی؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا انتقال کس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ آج کا مسلمان ختنے والا مسلمان نہیں، آج کا مسلمان پاسپورٹ والا مسلمان نہیں، آج کا مسلمان خاندان والا مسلمان نہیں۔ ہو سکتا ہے خاندانی مسلمان ہو لیکن کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھتا ہے وہ، اور جانتا بھی نہیں کہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ شمار تو کس میں؟ مسلمان میں ہے نا، اس کا ہے نا شمار مسلمان میں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہے نہیں۔ بہت سے ایسے عقائد کے لوگ حامل ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ وصیت کس کی جائے، سب سے زیادہ کس کی اہمیت دی جائے؟ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو دیکھو، دین پر قائم رہنا، دین کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا۔ دنیا کا معاملہ ہے وہ یہیں پر رہے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں آپ کے انتقال سے پہلے، تو زیادہ تر انہی چیزوں سے متعلق ہے۔ نماز کی وصیت رہی ہے کہ نہیں رہی ہے آپ کی؟ اور یہ بھی رہی ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میری قبر کے اوپر میلہ، میرا عرس نہ منانا۔ اللہ کے رسول تو وفات سے پہلے یہ وصیت کر کے جائیں، اور مسلمان جو پاسپورٹ کا اور ختنے کا مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، وہ اپنے باباؤں کیا عرس منا رہا ہے۔ ہمارے نبی وفات سے پہلے وصیت کر کے جا رہے ہیں، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، میری قبر کو عید کا جگہ نہ بنانا کہ ہاں میلہ کی جگہ نہ بنا لینا۔ تو سب سے اہم وصیت یہ ہے ساتھیوں کہ کس بات کی وصیت کی جائے؟ دین پر قائم رہنے کی، نماز کی، توحید کے اوپر باقی رہنے کی۔ اور چوتھی چیز کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت ساتھیوں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ
الا اللہ. اور بعض روایتوں میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام نے. یہاں پر اس کی دو بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس حدیث کے اندر. ایک فضیلت تو یہ بیان ہوئی ہے کہ اتنا بھاری اتنا وزنی یہ کلمہ ہے، اتنا وزنی یہ کلمہ ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ساتوں آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پلے میں، تو بھاری کیا ہوگا. امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں، امام حاکم اپنی کتاب مستدرک حاکم کے اندر حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسی بات بتا دے، مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا دے کہ وہ ذکر کر کے میں تجھے یاد کرتا رہوں. ہوتا ہے نا کوئی بات، جیسے آپ لا الہ الا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا علمنی شیئن، کوئی ایسی چیز مجھے سکھائیے کہ اذکرک وادعوک بہ، وہی کلمہ پڑھ کر کے تجھے میں پکاروں اور تجھ سے دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم کیا کہو، لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ کلمہ تو تیرے سارے مومن بندے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے ساتھیو جو کسی اور کو معلوم نہ ہو. اس طرف یہ دیکھیے اور دوسرا ہم لوگوں کی گمراہی دیکھیے کہ ہمارے نبی نے جو ذکر سکھایا ہے، جو دعائیں سکھائی ہیں، ان کا اہتمام تو ہمارے لوگ نہیں کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے ذکر کے کلمات، دعا کے کلمات اور درود کے کلمات، پتہ نہیں دعائے گنج العرش کیا چیز ہے اور درود تاج کیا ہے، درود لکی کیا ہے، آج کل درود ماہی چل رہا ہے. یہ شرکیہ کلمات ساتھیو، یہ شرکیہ کلمات. ہماری امت اللہ کے رسول اور نبیوں کے ان بتائے ہوئے کلمات کا اہتمام نہیں کرتی اور اپنی طرف سے بتا کر کے ان کے اوپر عمل کر رہی ہے بنا کر کے. ذرا سوچیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو کسی کو معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم کوئی اور کلمہ پوچھنا چاہتے ہو، کسی اور کلمے کی بات کر رہے ہو. کہا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ آسمان میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی چیزیں موجود ہیں ساتھیوں، ذرا سوچیں کتنی چیزیں موجود ہیں، کتنے فرشتے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگا لیں. صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ بیت المعمور کہاں پر ہے، وہ 7ویں آسمان پر ہے. روزانہ اس گھر کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں. کتنا؟ 70,000 فرشتے. اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کو اسے موقع نہیں ملے گا. اب اندازہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے، ذرا سوچیں آپ. اور یہ آسمان میں جو چیزیں ہیں کتنی وزنی ہوں گی ساتھیوں، آپ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 آسمان میں جو چیزیں ہیں میرے علاوہ، اور 7 زمین اور 7 زمین میں جو چیزیں ہیں، اگر انہیں ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا. تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے ساتھیوں. اسی لیے جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے اس کے شرائط کو پورا کر کے اس کلمے کو سمجھے گا، اللہ کی قسم یہ کلمہ اسے ایک نہ ایک دن نجات ضرور دے گا. وہ جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں رہ سکتا، لیکن ضروری ہے کہ اس کلمے کو سمجھے اور اس کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرے. دوسری فضیلت اس کلمے کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو لوہے کا ایک کڑا بنا دیا جائے، ایک دائرہ بنا دیا جائے، اور اس کے بیچ میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ توڑ کر کے اسے نکل جائے گا. اس کا معنی یہ ہے ساتھیوں
کہ اگر کسی آدمی کو آپ تاریخ سے تاریخ کوٹھری میں رکھ دیجئے، زمین کے جس حصے میں رکھ دیجئے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے در تک پہنچنے میں اسے دیری نہیں لگے گی۔ اور پچھلی مجلس میں آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے ساتھیوں؟ ذرا دیکھیں آپ، سمندر کی تہ میں، مچھلی کی پیٹ میں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ درود تاج پڑھا تھا، درود ماہی پڑھا تھا، یا غوث کے نعرے لگایا تھا، کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی پڑھا تھا بس۔ اسرائیلی روایت میں ہے ساتھیوں کہ عرش عظیم کانپ گیا جب یہ کلمہ دل کے اخلاص کے ساتھ وہاں پہنچا ہے۔ تو ذرا سوچیں، فرشتوں نے کہا اے رب یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے مچھلی، تیرا کام ہے لوگوں کو کھانا اور لوگوں کو اپنی غذا بنا لینا، لیکن یونس کا جسم تیرے اوپر حرام کر دیا گیا۔ لے کر گھومتی رہی، نہیں ہضم ہوئے، نکال کر کے باہر پھینک دیا اس کو۔ ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ کس کی برکت تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی۔ لیکن ساتھیوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کلمے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ وہ شرائط بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کا نام تو عام طور پر آپ لوگ سنے ہوئے ہیں، کتاب سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنبت الكبائر۔ جی ہاں، دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی۔ ایک شرط تو یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی بندہ کبھی بھی جس جگہ کا رہنے والا ہے، گنہگار ہے، کوئی بھی آدمی، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی بھی ہے، کسی وقت بھی کہہ رہا ہے ما قال عبد قط، کوئی بھی بندہ کسی وقت کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے سمجھ بھی رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے، تو یہ کلمہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک شرط اور ہے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کر رہا ہے، غیبت اور چغلی بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو چھوڑ رہا ہے، کہتا تو ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن عبادت کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ اس کلمے کے شرائط کو پورا کیا جائے۔ ساتھیوں، پانچواں فائدہ تسبیح کا۔ پانچواں فائدہ ہمارے خیال سے ترجمے میں بھول گیا کیا کہ دوسری چیز جس کا حکم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیٹے کو کہا تھا، جی ترجمے میں بھول گیا، وہ کیا تھا؟ کہا کہ تجھے میں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں۔ کس کا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی جتنے یہاں موجود ہیں دیکھیں صبح سے شام تک کتنی بار کہا ہے؟ اگر ابھی ایک سے پوچھا 10 بار تم نے کہا ہے، 1 بار کہا ہے، 5 بار کہا ہے، تو بہت کم لوگ جو ہے امتحان میں پورے اتریں گے۔ 100 بار کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ 10 بار کس نے کہا ہے؟ اگر پوچھا جائے تو کتنے لوگ؟ حالانکہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تجھے وصیت کر رہا ہوں، وفات کے وقت ہے، کہ لا سبحان اللہ و بحمدہ کا اہتمام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے ہر ایک کی
کی تسبیح اور نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. ہم سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. یہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ آپ جب دروازے کو کھولتے ہیں تو دروازے کی آواز آتی کہ نہیں آتی ہے؟ یہی اس کی تسبیح پڑھنا ہے. وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ہمیں تعجب نہ ہو، ہمارے سامنے دو جانور ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو. جانور تو چھوڑ دیجئے بھائی، ہمارے یو پی والے، کیرلا والے کے سامنے اگر کیرلا والے اپنی بات کرنے لگے تو چلو بنگلہ چاہے ایک آدھ لفظ سمجھ جائے، پنجابی ایک آدھ لفظ سمجھ جائے، لیکن اگر کیرلا والے بات کرنے لگے تو سمجھو گے؟ یو پی کا جنوب والے نہیں سمجھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جانوروں کی بات تو چھوڑ دو، اور بے جانوں کی بات تو آپ چھوڑ دیے. اللہ کی قسم یہ کھمبا جو ہے یہ اللہ کی تسبیح کہتا ہی نہیں کہتا ہے. ہمارا ایمان اس کے تسبیح پڑھنے پر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے ہمارے سامنے موجود ہونے پر نہیں ہے. اتنا ہمارا ایمان آپ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر خطا کر جائے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے ہو. تو ہر ایک کے الفاظ کیا ہے تسبیح بیان کر کے ساتھیوں، بیان کرنے کے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اسی لیے یہ کلمہ ہمارے رب کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتا ہے انسان. سبحان اللہ و بحمدہ، جاہل بھی پڑھتا ہے، عالم بھی پڑھتا ہے، عربی بھی پڑھتا ہے، اجمی بھی پڑھتا ہے. اور ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہیں، لیکن رحمان کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہی دنیا کی تمام مخلوق کی نماز اور تسبیح ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر کے. اور کیا کہا؟ وَبِهَا تُرْزَقُ الْعِبَادُ أَوْ خَلْقُ. اسی کلمے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو روزی ملتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اس لیے کہ جب بندے نے یہ کہا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناممکن ہے کہ روزی نہ دے. اس لیے کہ روزی کسی کی ہڑپ کرنا، روزی نہ دینا، مانگنے والوں کو نہ دینا، یہ کمی کی دلیل ہے. اور اللہ کے ہاں اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کی فضیلت ہے ساتھیوں، اور اس کی دو فضیلت بیان ہوئی. ایک یہ فضیلت کہ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی نماز اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. علی کل حال یہ بڑا لمبا موضوع ہے، کسی اور موقع پر. چوتھا فائدہ ساتھیوں میرے عزیزو ذرا غور کریں گے. چوتھا فائدہ جو اس حدیث سے نوح علیہ السلام کی وصیت سے مل رہا ہے وہ توحید کا معاملہ ہے، خصوصاً توحید الوہیت. توحید الوہیت، توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نوح علیہ السلام نے
یہ نہیں کہا کہ تم یہ مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ وصیت نہیں کی، یہ وصیت نہیں کی کہ ساری دنیا کا رب اللہ ہے، یہ وصیت نہیں کی۔ آخر کیا وصیت کی ہے؟ کہ آمرو کا بلا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کس کی وصیت تھی؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت اس کو سمجھنے کی ساتھیوں ضرورت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ انسان کی جتنی عبادت ہیں، ظاہری عبادت ہے تو، پوشیدہ عبادت ہے تو، چھوٹی عبادت ہے تو، بڑی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ حالانکہ اگر اللہ کی اس عبادت میں کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا، نہیں داخل کرے گا۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور اس کے برعکس کیا ہے؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا ساتھیوں؟ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ واقعہ بنو اسرائیل ہی کا ہے، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، اور طارق ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کی روایت حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ دو آدمی، صرف دو آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ ساتھیوں، توحید الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑی گمراہی ہے توحید الوہیت میں ہے۔ عبادت ہے کیا ساتھیوں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ بات ہے کیا چیز ساتھیوں؟ بار بار یہی بیٹھ کر کے بتا چکا ہوں کہ عبادت ساتھیوں 4 قسم کی ہے، اور یہ چاروں قسم کی باتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ 4 قسم کے باتیں کیا ہیں ساتھیوں؟ ایک دل کی عبادت ہے، ایک زبان کی عبادت ہے، ایک مال کی عبادت ہے، اور ایک انسانی کے جسم کی عبادت ہے۔ یہ 4 عبادتیں ہیں ساتھیوں۔ دل کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ جی، ہمارا دل عبادت کرتا ہے، جب تک وہ عبادت نہیں کرے ظاہری عبادت نہیں قبول ہوگی۔ دل کی عبادت اخلاص ہے، محبت ہے، خوف ہے، امید ہے۔ آج ہمیں اللہ کی قسم عمومی طور پر دیکھیں، جتنا ہمیں اپنے دکان اور کاروبار پر اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی لیے اگر کسی کے ہاں نوکر ہیں، وہ نماز نہ پڑھنے کے لیے کہ ہم اس کی بات مان لیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ نماز چھوڑنے کے لیے کہے چلو بعد میں، ہم کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پر اعتماد کہاں ہوا ساتھی؟ نماز کا وقت ہے، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن دکان بند کریں گے ہم؟ جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دکان پر ہمارا اعتبار زیادہ ہے اور اللہ پر کم ہے۔ تو تصحیح کی ضرورت ہے۔ یہ شرک ہے جو ہمارے دل کے اندر کینسر کی طرح لگا ہوا، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ بڑا مفید ہے۔ آپ نے سمجھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل ہمارا اس کو مان رہا ہو تو، کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور یہاں عبادت کے لائق ہم نے سارے کو بنایا ہے، اپنے باپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنے دکان کو بھی، ہر چیز کو، حتیٰ کہ اپنی گاڑی کو بھی بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اس سے محبت کو، اس سے خوف کو۔ تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ ہماری دل کی جتنی عبادتیں ہیں، محبت ہے، خوف ہے، سب کچھ ہے، کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے زبان کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ جی، دعا کرنا ہے۔ دعا کس سے مانگی جائے؟ جی، اللہ سے۔ ذکر کس کا کیا جائے؟ یا اللہ کا کہ یا رسول اللہ کا؟ جی، لیکن ہمارے یہاں لو
یا رسول اللہ ذکر کرتے ہی نہیں کرتے؟ تو کون سی توحید ہے؟ کہاں رہ گیا اللہ؟ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور نعرے لگاتا ہے یا علی، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ کا۔ یہ جھوٹ ہے، تو دھوکے باز ہے، مکار ہے، تو جاہل ہے، پھر بے وقوف ہے تو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب سے اہم توحید ہے۔ تمہاری زبان کی جتنی عبادتیں ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، فریاد طلب کرنا ہے، سارا سارا کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایسے ہی مال کی عبادت، مال کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ زکوٰۃ دینا مال ہے نا، صدقہ دینا مال ہے نا، اور نظر چڑھانا مال ہے کہ نہیں مال ہے؟ نظر کس چیز کی چڑھاتا ہے انسان؟ اپنے بات کی چڑھاتا ہے کہ اپنے پیسے کی؟ چادر چڑھانے کی ہے، چراغ ہے کہ نہیں ہے؟ نظر و نیاز یہ کیا ہے؟ یہ مال کی عبادت ہے۔ آج ہمارے یہاں مسجد کی چٹائی کے لیے لوگوں کو پیسہ نہیں نکلے گا، اور قبر پر تو اتنی چادریں چڑھتی ہیں کہ وہ جھوٹے اور مکار دھوکے باز جو بیٹھے ہیں پیچھے کے راستے سے جا کر اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ہے نا؟ صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کون سا ہمارے مال کی بات کہاں صرف ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے؟ قربانی بقرعید کے موقع پر نہیں کی جائے گی، لیکن جمعرات کی روٹی بابا اور مزار کے نام پر ضرور دی جائے گی۔ بکرا ضرور چڑھے گا، مرغا ضرور چڑھے گا، لیکن اللہ کے نام پر نہیں۔ یہ مال کی عبادت ہے، پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم تو دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، تو جاہل ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ ایسے ہمارے جسم کی عبادت کس کے لیے ہے؟ رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ رکوع کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ سجدہ کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں لوگوں کو ایسے جاہل اور دھوکے باز ڈاکو مولوی بنے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کو چومنا یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ تو ہوتا ہے کہ انسان پہلے وضو کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد رکوع کرے، کھڑا ہو کر کے رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، یہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا سجدے کی تعریف؟ کسی کی محبت، تعظیم اور خوف میں اس کے سامنے ایسا جھک جائے انسان کہ رکوع سے نیچے ہو جائے، اگرچہ زمین پر سر نہیں پڑ رہا، وہ سجدہ ہے ساتھی۔ لغت میں اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو علی کل حال توحید کی اہمیت اور فضیلت، توحید کیا ہے؟ الوہیت کی، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ہر ایک کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرنا۔ اور ساتھیو، خیر توحید سے متعلق بات بڑی لمبی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو کا رکھا جانا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن ترازو رکھے گا، اور اس ترازو کے اندر ہمارے اور آپ کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ہمارے آپ کے جو اعمال ہیں وزن کیے جائیں گے۔ دن بھر ذرا سوچیں ساتھیو، آپ ذرا سوچیں، کئے بجے آپ بیدار ہوئے ہیں؟ جی کئے بجے اٹھے ہیں؟ صبح کو 6 بجے اٹھے ہیں؟ جی فجر میں اٹھے ہیں نا؟ میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کچھ لوگ فجر نہیں پڑھتے ہیں نا، اس لیے کر رہا ہوں 6 بجے اٹھیں گے نہیں، ڈیوٹی کے لیے 6 بجے سے ضرور تیار ہو جائیں گے، اگرچہ فجر نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی دیکھتا ہوں نا کہ اٹھ کر کے آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھا ہے، لیکن ڈیوٹی جو کہ تنخواہ کر جائے گی، اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ پر اعتماد کم ہے، اور اپنی، اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اچھی طریقے سے جان رہے ہیں۔ تو یہ 12 گھنٹہ مان لیا جائے ہو گیا، 14 گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم ذرا حساب لگائیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کتنا کام کیا اور دنیا کے لیے کتنا کام کیا۔ کچھ نہیں، صرف یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی ہے اور کتنا گانا گایا ہے، فیصلہ کر لیجئے آپ۔ ہمارے آپ کے حساب میں غلطی ہوگی، لیکن اس کے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ صبح سے شام تک اللہ کا نام کتنا لیا ہم نے، اور کسی کجڑی کا،
کسی فاسق فاجر جو کھیلنے والے وہ ہیں جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا نام ہم نے کتنی بار لیا ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر دیکھ کے ہم نے قرآن کتنا پڑھا، اور ذرا دیکھیں گے تقریر کتنی سنی ہے، اور کتنے گانے سنے ہیں، اور کتنا اپنی بیوی اور بچوں سے بات کی ہے، ذرا سوچیں۔ یہ سارا کا سارا ہے اور ترازو میں ایک رکھا جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ترازو کے کتنے ہیں؟ 2 پلے ہیں، ایک میں نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی، بلکہ یہاں تک ہوگا کہ ایک پلے میں آپ کو رکھا جائے گا، ایک پلے میں آپ کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا۔ دیکھیں کون وزنی ہوتا ہے۔ اور یہ ترازو معمولی چیز نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ترازو رکھے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، اتنا بڑا ترازو کہ اگر اس میں آسمان اور زمین کو تولا جائے تو تول لیا جائے۔ فرشتے کہیں گے یا رب، اے اللہ، اس اتنے بڑے ترازو میں کس کو وزن تو کرے گا، کس کو تولے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من اشاء من عبادی، میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس میں پورا کر دوں گا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تعالیٰ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے ساتھیو کہ ہم نے ابھی تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ فرشتے جس دن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، انہیں ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی ہے، انہیں کھیتی دکان کچھ نہیں ہے، انہیں صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کہیں گے؟ اور ان کی عمر ہماری طریقے سے 50 60 70 80 سال نہیں ہے، ان کی عمر کتنی لمبی ہے، ایسی عبادت کر کے جائیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، خیر آسمان کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، جس طرح 7 آسمان ہے اسی طریقے سے 7 زمینیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا لباس پہننا، خوبصورتی اختیار کرنا، یہ برا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ 2 چیز نہ پائی جائے، بس 2 چیز نہ پائی جائے، ایک فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری کیا ہے؟ فخر اور کبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور 10ویں چیز ساتھیو، اس حدیث کے اندر کبر کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے، اور کبر کی قباحت بھی بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ کبر کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے، اور کبر کی قباحت بھی بیان کی گئی ہے۔ کبر کی حقیقت یہ ہے ساتھیو، سب سے بڑا کبر کیا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں نا، بنگلہ دیشی کو اپنے سے کیا سمجھیں؟ ارے بنگلہ دیشی حقیر سمجھیں۔ آپ انڈین ہیں نا، آپ سعودی کیا سمجھیں؟ ارے یہ تو مخ مافی ہیں۔ بلکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے ان کو عقل نہ آئے، ان کو عقل آ جائے تو ہماری روزی یہاں کہاں رہے گی، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے سے حقیر سمجھیں، بے عقلی، جیسے یہ بے عقلی، ہماری بے عقلی ہے، ہماری بے ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے سعودی کا کیا ہے؟ انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی کو کیا ہے؟ بالکل یہ اصل کبر ہے، جس کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ساتھ صحیح مسلم شریف عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس کے دل میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر کبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ان کا حشر کیا ہوگا، ان کی قباحت، ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں وہ چونٹی کے طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ کیا؟ سارے لوگ ان کو رونتے ہوئے چلیں گے، رونتے ہوئے چلیں گے، رونتے ہوئے چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کبر سے بچائے، اور شرک سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنتے چلیے کہ آپ نے بیان فرمایا، جو رات میں تہجد پڑھنے سے عاجز آ جائے،
بڑا دن میں کام رہتا ہے، کیا کریں، نہیں پڑھ پاتے تہجد۔ جو شخص مال خرچہ کرنے سے عاجز آ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ کہاں ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم خرچہ کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بزدل بن جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اسے سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا چاہیے۔ کس کا؟ اس لیے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اندر توحید کی محبت اور شرک کی نفرت ہمارے اندر ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہماری آپ کی وفات ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔